ڈیئر اسٹوڈینٹس، شارٹ ٹرم گول کے بعد جو بہت قیمتی کام ہم کو کرنا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے ہمارے لانگ ٹرم گول کا تعین۔ لانگ ٹرم گول کے دو ہی آپشن ہیں اور ان دو آپشنز میں سے جو تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہے وہ دنیا بھر میں ایک ہی آپشن کو سلیکٹ کرتا ہے، اور جس کو وہ آپشن سلیکٹ کرنے کا شعور حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، اور وہ آپشن ہے کہ ہم نعمتوں بھری جنت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ڈسکرپشن دیا ہے وہ انسان کو، دنیاوی انسان کو جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کوئی ڈسکرائب کیا ہے، جبکہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو کنسیو نہیں کر سکتے۔ آج ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، کار دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں، آج ہر انسان سیلفی لیتا ہے، اپنے آپ میں مگن ہے، کہیں پارک میں جاتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہو، ایسا بنگلہ ہو، ایسا باغ ہو، ایسی نہریں ہو، ایسے ملٹی فلور بلڈنگ ہو، بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری خواہشیں میری اور آپ کی وہاں پوری طرح پوری ہوں۔ اتنی زبردست جنت ہے، جنت کو آپ دماغ آپ کا کنسیو نہیں کر سکتا، اتنی بھاری نعمت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج سے 20 سال پہلے اگر کسی انسان کو آج کے اسمارٹ فون کے بارے میں کہتے تو کیا وہ کچھ تصور کر سکتا تھا؟ تو بولتا تھا کہ کیا مذاق کی بات ہے، کیا ممکن ہے کہ کوئی بیٹھ کے کہیں اسپیچ دے اور آپ یہاں کریں، یا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آواز کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی دیکھ لیں؟ یہ تو ہم حال تک اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح جنت کو جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے وہ ہم جتنا کنسیو کر سکتے ہیں اتنا ہی ڈسکرائب کیا گیا ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں بے انتہا ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اتنی زبردست نعمت، اتنا زبردست وہاں کا ماحول۔ تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، ہم کو اور آپ کو جنت کی خواہش ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنا لانگ ٹرم گول جنت طے کرتا ہے۔ بدنصیب وہ انسان ہے، بدنصیب وہ نوجوان ہے، بدنصیب وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب جنت کس نے دیکھی ہے کہ نہیں کی؟ مولانا مودودی سے پوچھا گیا اسی طرح کا سوال، تو مولانا مودودی نے کہا کہ جنت دیکھی کتنے نے ہے، اگر اس کے چانسز آدھے ہیں تو جنہوں نے نہیں دیکھی اس کے بھی چانسز آدھے ہیں۔ یعنی کہ میں اور ذرا کھول کے سمجھاتا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی، صحیح، لیکن جنت جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ آ کے ہم کو اور آپ کو ڈسکرائب تو نہیں کریں گے اب، اوکے؟ اور جتنا جنت کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے لوگ یقین رکھتے ہیں اس سے بہت کم لوگ یقین نہیں رکھنے والے، کیونکہ جنت اور دوزخ کا تصور دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں موجود ہے۔ تو جو جنت کی تمنا رکھتا ہے اس کا گول پڑا ہوتا ہے۔ اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے
ہم کو اس شارٹ ٹرم گول کو بھی حاصل کرنا ہے، اور شارٹ ٹرم گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، لانگ ٹرم گول کی بھی وہ تیاری کرتے ہیں۔ ہم 20 سال 22 سال کے بعد کچھ نعمتیں 60 سال تک حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، بمشکل 40 سالوں کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ اور لانگ ٹرم گول جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لامتناہی ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انفینائٹ۔ میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں، ایک کتاب آئی ہے گزشتہ دنوں، آدمی 2 قسم کے گیم کھیلتا ہے، ایک فائنائٹ اور ایک انفینائٹ۔ تو ہم انفینائٹ گیم کھیلنے کی تیاری کریں۔ فینائٹ مطلب یہی دیکھنے والا ہے، بالکل قریب والا۔ تو ہم انفینائٹ گیم اگر کھیل رہے ہیں، وہ مقصد ہمارا ہے، اتنی لامتناہی زندگی ہے، تو بتائیے اس کی تیاری بھی اتنی ہی ہونا چاہیے۔ چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی چھوٹی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ 7th پاس کر لینا چاہتے ہیں تو آپ 7 سال پڑھیں گے، 7th پاس ہو گئے، چلے جائیے۔ اگر آپ MBBS کرنا چاہ رہے ہیں تو لمبی اسٹرگل ہے، اگر آپ IAS بننا چاہ رہے ہیں لمبی اسٹرگل ہے۔ اسی طرح اگر آپ قیامت کے بعد جو نعمتوں بھری والی جنت ہے ماشاءاللہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ویسی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے، IAS بننے کے لیے، ڈیفنس میں جانے کے لیے ہم کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری ہے، اسی کا یہ مہینہ ہے۔ وہ کتاب طاقوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم دنیا کی کامیابی کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن اگر مان لیجئے 600 صفحات 700 صفحات کی پوری ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم ہزاروں صفحات دنیا کی تعلیم کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ گریڈ 1 سے اندازہ لگائیے، گریڈ 1 سے آپ گریجویشن تک کتنے پڑھ لیتے ہیں، یہ دنیا کے لیے 20-25 سال کے لیے۔ لیکن اس آخرت کی تعلیم کامیابی کے لیے ہم قرآن کو چھو نہیں رہے ہیں، اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھیں گے تو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم MBBS کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں بنا سمجھے، میں اگر پڑھ لوں ساری کتابیں، کافی کتابیں میں پڑھتا ہوں، تو چلو لاؤ بھائی ہماری بچی سے ہم یہ بولیں کہ تیری ساری کتابیں دے دے MBBS والی، میں بھی ڈاکٹر بن جاتا ہوں، اور میں خوب پڑھ لوں دن رات تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ نہیں، یہی معاملہ قرآن مجید کے تعلق سے۔ کیا ہم صرف یوں ہی قرآن مجید عربی متن پڑھ لیں تو ہم مومن کہلائیں گے؟ ہو سکتا ہے قانوناً مومن بن جائے، لیکن اللہ کی نظر میں جو مقبول مومن ہے اس کو تو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن کوئی قصے اور کہانیوں والی کتاب نہیں ہے۔ قصے اور کہانیاں بھی اس میں ہیں، لیکن وہ قصے اور کہانیاں بیان کرنے کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک راستہ دکھایا جائے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، ہم کو بتایا جائے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں، استاد کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسے رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی عمر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیسے رہیں۔ نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن مجید میں بہت کہا گیا کہ آپ کا خون تیز ہوتا ہے، آپ ماں باپ کی اطاعت کا خیال رکھیے،
اگر وہ ضعیف ہیں تو انہیں اف تک نہ کہیے، جھڑکیے مت، ان کی خدمت کریے، ماں کی خدمت کریے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے، یہ بتایا۔ آپ کا ولولہ خون تیز ہوتا ہے، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھیں نیچے کریں۔ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، یوٹیوب پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو گے تو کل قیامت کے دن تیز راڈ، لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں ڈالی جائے۔ آپ غور کیجیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ میں جو سیٹ آ جاتا ہے تو یہ ہم کو کہاں لے جاتا ہے؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا آلہ بن جاتا ہے۔ اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد کر رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو آج جتنا غیب پر ایمان ضروری ہے، پہلے اتنا نہیں ضرورت شاید نہیں تھی۔ اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ عمر میں آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ٹین ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ٹین ایج میں اندر سے خواہشات پنپتے رہتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی ایک گرل فرینڈ، لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک بوائے فرینڈ۔ پہلے تو اگر کہیں نظر ملتی دوڑتے تو معلوم ہو جاتا تھا، بڑا مشکل کام تھا کسی سے آنکھ لڑانا، لیکن آج بڑا آسان کام، چیٹنگ، واٹس ایپ، فیس بک، آسان ہو گیا ہے۔ شیطان مدد کر رہا ہے، اس میں آپ حفاظت کرنا ہے، اپنے جذبات کی حفاظت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دو اعضاء کی آرگنز کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اسے وہ لانگ ٹرم گول جو جنت ہے اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے جنت حاصل کرنے کا آسان نسخہ، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے شاید مشکل ہے، لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بھی رکھ دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب جنت حاصل کرنا مشکل کام ہے، نہیں۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے دنیا میں، اس سے بھی نفع ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ بھی بہترین ہے۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول؟ یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جو دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے اسے جنت کی، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ زبان، آپ کی عمر میں زبان بے قابو ہو جاتی، گالیاں نکلتی، اینگر ظاہر ہوتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ سے جڑے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، کہیں غلط کاری نہ کر بیٹھے۔ ان جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے اندر سے جذبات امڑتے، وہاں نہ امی نظر آتے ہیں، نہ ابا نظر آتا ہے، نہ دین نظر آتا ہے، بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بے قابو ہو رہے ہیں تو آپ جنت میں دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اسٹوڈنٹ، یہ ماہ مبارک رمضان اسی کی تربیت دیتا ہے، میں جذبات کو قابو میں رکھنے کی تربیت۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین کھانا ہے لیکن آپ کھا نہیں رہے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ ایک بہترین لڑکی ہے جو بات کرنا چاہتی ہے آپ، لیکن آپ بات نہیں کر رہے، روزہ ہے، آپ ٹوٹ جائے گا روزہ۔ یہ ٹریننگ سال بھر چلتی ہے۔ جب اس ٹریننگ میں آپ پکے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وہ ڈگری ملتی ہے
جس ڈگری کے سہارے میں اور آپ انشاءاللہ جنت حاصل کریں. تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا ہی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے، نمبر 1 سلیبس. نمبر 2 احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت پڑھیں آپ، قرآن مجید کی روز 2 آیات پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب رکھیں. ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب اور قرآن مجید کا ترجمہ لانا ضروری ہے. آپ پیسے جمع کیجئے اور تفسیر خریدیے، ترجمہ قرآن خریدیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خریدیے. 2 کتابیں آپ کے پاس ہونا چاہیے گھر میں. جس گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، حدیث کی کتاب اور سیرت کی کتاب نہیں ہے، وہ گھر انکمپلیٹ ہے. جیسا آپ سوچتے ہیں نا، ارے گھر میں پلنگ نہیں، ارے فین نہیں، ارے کرسی نہیں، صوفہ نہیں، فریج نہیں، اس کی فکر ہوتی ہے. لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ ارے بھائی میرے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ارے میرے گھر میں احادیث کی کتاب نہیں ہے. تو آپ پروجیکٹ بنائیے، ان کتابوں کو گھر میں لائیے اور انہیں پڑھنا شروع کیجیے. یہ اس لیے کہ ابا اور امی کو کہیے کہ شارٹ ٹرم گول کے ساتھ ساتھ میں لانگ ٹرم گول کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس کی تیاری میں آپ کا بھی فائدہ ہے. میں آپ کا بہترین بچہ بنوں گا، میں ثواب جاریہ کا ذریعہ بنوں گا، آپ کو جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بنوں گا. مجھے امید ہے کہ جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ آج اپنی زندگی کو بدلیں گے. جو بدل چکے ہیں الحمدللہ وہ میرے حق میں دعا کریں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے، اپنا مقصد نہیں طے کیا ہے، تو آج وہ مقصد طے کر لیں، ہمارے حق میں دعا کریں، اور ان سارے لوگوں کے حق میں دعا کریں جو آپ تک ہم کو پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں. وزڈم اسکول، وزڈم کی انتظامیہ کو بھی کے لیے حق میں بھی دعا کریں کہ وہ نیکی کے کام بیدر میں کرتے رہیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنا بہترین شارٹ ٹرم گول اور بہترین لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، شکریہ.